ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ڈیلی آسان ترجمۃ القرآن کورس کی آج 8ویں کلاس ہے۔ تو آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 انشاءاللہ العزیز ان دونوں کو ہم سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ بیٹا یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں سے آغاز کیا ہے ساری انسانیت سے خطاب کا۔ تمام انسانوں سے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ خطاب کیا ہے۔ اس رکوع سے پہلے اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے انسانوں سے، مسلمان، کافر اور منافقین، تینوں کی الگ الگ خصلتیں بیان کیں اور ان کے انجام کو ذکر کیا۔ وہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ تو بیٹے یہاں پہ پہلی چیز اللہ نے بیان کی، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اپنے رب کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس کا یہاں پہ ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عبادت کا حاصل کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے بیان کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے تھے ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو نمبر 1 پہلی بات، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ کہ ہم کو پیدا ہی اللہ نے کیا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ بیٹا دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ نیکی کر دے، بلائی کر دے، تو ایک مہذب انسان کیا کرتا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے۔ اس کے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کو رب نے پیدا کیا ہے، تو ایک مہذب انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرے، اور اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا۔ بیٹا یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجمالاً ذکر کیا ہے۔ انسان عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے۔ کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا حاصل تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اگر عبادت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، عبادت قابل قبول ہے۔ اگر انسان کی عبادت سے تقوی، پرہیزگاری پیدا نہیں ہوتی تو ایسی عبادت انسان کی بارگاہ عرضی میں قبول نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ نے تمہیں بنایا، تمہیں بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہیں پالا۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، اور اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ، پھر اس نے نکالا، بِهِ، ساتھ اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے۔ اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر کے اللہ نے پھل، سبزیاں، اناج تمہارے لیے زمین سے اگائے، لکم، تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہوں، اور پھر تمہیں پال رہا ہوں۔ میں نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، تمہارے لیے ہی زمین کو بنایا، تمہارے لیے آسمان کو بنایا، تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کیا، تمہارے لیے زمین سے سبزہ اور اناج اگایا۔ فلا تجعلوا للہ، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ،
للہ اللہ کے لیے اندادا کوئی شریک. جب اللہ نے تمہیں پیدا خود کیا ہے، رزق خود دیا ہے، اللہ نے تمہیں کسی کے حوالے نہیں کیا ہے کہ جاؤ میں نے پیدا کر دیا، کوئی اور ہستی تمہیں پالے گی، کوئی اور ہستی تمہارے لیے کھانے پینے کا یا بارش کا بندوبست کرے گی، سب کچھ میں اللہ نے کیا ہے. تو لہٰذا عبادت میں بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ. وانتم، حالانکہ تم تعلمون، تم جانتے ہو. گویا کہ یہ بات جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں ودیت کر رکھی ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے، اس کا رازق اللہ ہے، اس کا داتا اللہ ہے، اس کا غوث اعظم اللہ ہے، اس کا لجپال اللہ ہے، اس کا غریب نواز اللہ ہے، اس کا دستگیر اللہ ہے، اس کا علی کل شیء قدیر اللہ ہے، اس کا فعال لما یرید اللہ ہے. لہٰذا عبادت صرف اللہ کی جائے، مدد صرف اللہ سے مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا جائے. تو بیٹے یہ دو آیات کریمات ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم متقی بن جاؤ. الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، یا آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، حالانکہ تم تعلمون، تم جانتے ہو.